اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنی معراج تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت آسان بات ہے۔ جب انسانی روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم عنایت فرما دیا، دنیا میں بھجوا دیا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ماحول میں پہنچ گئی کہ یہاں اپنی یہ معراج تک پہنچ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جب دنیا میں انسان آ جاتا ہے تو اب اس کا جو ہے سفر شروع ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سفر اپنا شروع کرنا چاہے، اپنے یعنی معراج کو حاصل کرنا چاہے، دنیا میں آ کے ایسا ممکن ہے، لیکن جب تک یہ دنیا میں نہیں ہوتی روح، تو اس کے لیے مناسب ماحول میسر نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مٹی چاہیے، تو مٹی میں جب آ کے یہ ایک ماحول ہے، دنیا کا ایک ماحول ہے، اور یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ مثال کے طور پہ وہ آم کی گٹھلی جو میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں کہا تھا، وہ اگر آپ کے کمرے میں رکھی ہے تو اس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ابھی آم کا موسم گزرا ہے اور سینکڑوں گٹھلیاں جو ہیں آپ نے مطلب ڈسٹ بن میں ڈال دی ہیں، اگرچہ ان میں وہ صلاحیت موجود تھی، لیکن آپ نے اس کو پھینک دیا، ضائع کر دیا۔ انسان اگر دنیا میں آ کے اپنی معراج حاصل نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ اور بہت سے ہم میں سے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے مقصد کو اور اپنے وجود کو دنیا میں آنے سے آ کر یہ ضائع کر رہے ہیں، اور اس کی جو ثبوت ہے وہ قرآن کی سورہ عصر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ تو عام طور پہ یہ ہے کہ کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرا مقصد وجود کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم لوگ ظاہر ہی کو اپنا مقصد قرار دے کے زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ اگر کوئی ایسا کر بھی لیتا ہے تو اس کے تو یعنی دنیا اگر یہ حاصل کر بھی لے، مثال کے طور پہ کوئی آدھی دنیا کا مالک ہو جائے، جو کہ نہیں ہو سکتا، لیکن چلو سے ہو گیا، تمام آدھی دنیا اس کے نام پہ کاغذوں میں چڑھ گئی، لیکن جب اس کو موت آئے گی تو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکتا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ کیوں؟ کہ اس نے غلط سمجھا، اس نے اپنے آپ کو غلط سمجھا۔ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ آم کی گٹھلی کی میں آپ کو مثال دے رہا تھا، اگر آم کی گٹھلی کو آپ نے ندی میں پھینک دیا تو وہ تو ضائع ہو جائے گی۔ پانی میں پھینک دیا، سڑک میں ڈال دیا، کوڑے میں ڈال دیا، تو کوڑے میں تو پودا نہیں بنے گا اس کا۔ تو انسان آج کل ہو یہ رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے، اپنی حقیقت کو جانتا نہیں ہے، اپنی معراج کو نہیں جانتا، اپنے مقصد کو نہیں جانتا، تو یہ زندگی ضائع کر کے جا رہا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، ہماری زندگی کا کوئی حاصل وصول نہیں۔ آپ کے بچے ہوئے یا نہ ہوئے، آپ نے شادی کی یا نہ کی، آپ نے گھر بنایا نہ بنایا، آپ کے پاس پیسے ہوئے نہ ہوئے، یہ تو ساری ثانوی چیزیں ہیں، یعنی یہ تو مقاصد نہیں ہیں۔ آپ اگر یہ سب کچھ آپ نے حاصل کر لیا دنیا کا، تو آپ موت کے وقت ان سب سے یعنی سب کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے، یعنی روح آپ کی پرواز کر جائے گی، اور جو ظاہر جسم ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو ساری حیثیت جو ہے اپنے ظاہر کو دے دی۔ آپ دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے گھر تو ہم اس کے ظاہر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے، نہ ہمیں اپنے مقصد کا پتہ ہے، اور بچے کو بھی ہم ظاہر کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، کہاں پڑے گا یہ، کہاں یہ کیا ہوگا، ہم اس سے کیا بنائیں گے۔ چلو بن گیا، یہ ڈاکٹر بن گیا، یہ وزیر اعلیٰ بن گیا، اور بن کے جو ہے وہ بوڑھا ہو کے مر گیا، تو اس نے کیا کیا زندگی میں؟ آپ نے بہت بھی اچھی زندگی گزار لی،
ایک عالی شان محل اپنے لیے بنا لیا، آپ کے کروڑوں روپے آپ کے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کا ارد گرد سب برا خاندان ہے، لیکن آپ جب مرتے ہیں تو یہ چیزیں تو آپ کے کام نہیں آتی، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ چلی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں غلطی کا یعنی کسی چیز کو غلط سمجھ لینا اس کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ ٹماٹر کی اگر آپ چائے بنا لیں گی تو غلط ہے اس کا استعمال۔ ٹماٹر کی چائے پیے کبھی؟ آپ نے سمجھا ہی غلط ہے اسے۔ کسی بھی چیز کو آپ غلط سمجھیں گی آپ اسے ضائع کر دیں گے، یہ ایک عام بات ہے۔ سائیکل ہے، بچوں کی سائیکل ہے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ کپڑے دھونے کی مشین ہے، تو دھل جائیں گے اس میں کپڑے۔ یہ مطلب یہ ایسا ہم کر رہے ہیں، ہماری سوچ ساری سوچیں غلط ہیں۔ سارا جو بنیاد ہے ہماری ایک گمراہ معاشرے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اندھیروں کا راج ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ بس بچہ پڑھ لکھ جائے، شادی ہو جائے، کاروبار سنبھال لے، بس آپ کہتے ہیں بچہ بڑا کامیاب ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، روز کے 50 مریض دیکھتا ہے اور 1000 روپے فیس لیتا ہے، اور شام کو 50,000 روپے جیب میں ڈال کے ہم کہتے ہیں یار بڑا 50,000 روپے روز کما رہا ہے۔ کتنے ہو گئے مہینے کے؟ 15 لاکھ۔ تو کافی ہے، 15 لاکھ کافی ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ غلط سمجھ لیں تو وہ آپ اسے ضائع کر دیں گے، وہ کام نہیں دے گی۔ زندگی کو ہم نے سمجھا کیا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ بس دنیا میں رہنے کی بس آرام، آسائشات حاصل ہوتی ہیں پیسے کی، اور پیسے کے پیچھے آپ دوڑیں، اور دوڑ کے آپ بال سفید کر کے بس چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا کوئی حاصل وصول اولاد تو آپ کی ہے ہی نہیں۔ آپ یعنی بڑی محنت سے اولاد کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے بڑے شہروں میں کہ وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں ڈال کے آ جاتی ہے کہ امی اب آپ یہاں رہیں، آپ کی یہ بہتر جگہ ہے، یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہر وقت ڈاکٹر ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہاں دوڑنے کی جگہ ہے اور جم بھی ہے، بس یہاں مزے سے زندگی گزاریں۔ تو ویسے میں زندگی کا تذکرہ کر رہا تھا، اور بات ہم معراج کی کر رہے ہیں کہ انسان اپنی معراج تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کا یعنی جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی زندگی کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا، آپ کون ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کو کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے۔ اگر ان سوالات کے جواب آپ کو غلط مل گئے اور آپ نے اس پر یقین کر لیا تو آپ نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہت سے لوگ ہیں آپ کو مشورہ دیں گے، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ کیا تم نے ملانی اپنے آپ کو بنا لیا ہے، اور یہ نماز میں اتنے یہ وہ، لوگوں کی طرح جیو، انجوائے کرو زندگی کو۔ تو اس طرح تو پھر زندگی ضائع ہو جائے گی نا۔ انسان معراج کو اس وقت پہنچے گا یا اس کے لیے کوشش کرے گا کہ جب یہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ ظاہر ہے کہ یہ یعنی انسان کا ظاہر اس کا اصل تو نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ظاہر ہمارا اصل نہیں ہے، ہمارا اصل اس ظاہر کے اندر ہے۔ ہم میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے جس کو ہم روح ربانی کہتے ہیں، اور وہ روح جو جب پھونک دی جائے تو پھر یہ انسان مسجود ملائکہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ غور و فکر کی باتیں ہیں اور اس پہ ہم نے غور کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم